الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وثانی اہل بیتی صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام اہل اسلام کو سید کائنات کا یوم ولادت مبارک ہو۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان اشعار میں کہ جو آپ نے سید کائنات کی برگاہ میں عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم آپ کو جو نسبت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے اس ایک نسبت کی وجہ سے آپ کا مقام ہے، لیکن وہ سید کائنات ہیں کہ تین نسبتوں کی وجہ سے آپ کا جو مقام مرتبہ بڑا بلند ہے۔ میں فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ وہ پہلی نسبت کون سی ہے؟ وہ مقام و مرتبہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، کہ آپ سید کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کا نور ہے، امام اولین و آخرین، کہ جو پہلوں کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں۔ دوسری نسبت بانویا تاج دار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ آپ ان کی زوجہ محترمہ ہیں کہ جن کی شان میں اللہ نے سورہ حل عطا نازل فرمائی ہے، جو مرتضی بھی ہیں مشکل کشا بھی ہیں۔ تیسری نسبت جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی شان بیان فرمائی کہ مادراں مرکز پرکار عشق مادراں قافلہ سالار عشق، کہ آپ ان ہستیوں کی ماں ہیں جو عشق کا مرکز ہیں، وہ اس میں پرکار کی حیثیت رکھتے ہیں، مادراں قافلہ سالار عشق، اور آپ ان ہستیوں کی ماں ہیں کہ جو عشق کا سالار ہے، جو عشق کا جو قافلہ ہے اس کے سالار ہیں۔ اسی وجہ سے سید کائنات کے بارے میں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیدہ ہے کہ سیدہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ اور یہ وہ سیدہ کائنات ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ یہ نام اس لیے آپ کا رکھا گیا کہ اللہ نے آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو، آپ سے محبت رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم سے دور کر دیا ہے۔ زہرا یہ آپ کا لقب پاک ہے۔ زہرا کا معنی ہے جنت کی کلی، آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، اس لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاطمہ الزہرا کے لقب سے نوازا۔ یہ وہ سیدہ کائنات ہیں کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کافی ساری روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدہ کائنات گفتار میں، کردار میں، بول چال میں اپنے بابا کے بالکل مشابہ تھیں، بلکہ آپ کے شان، آپ کا مقام عرفہ و اعلیٰ کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں جب سیدہ کائنات تشریف لاتی تو آقا دو جہاں سیدہ کائنات کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سیدہ کے ہاتھوں کو تھام لیتے، ان کے ہاتھوں پر یوں بوسے دیتے اور اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جن کے لیے محمد کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ تو وہ ہستی ہے جو عاملہ ہیں، کاملہ ہیں، زاہدہ ہیں، عابدہ ہیں، راکعہ ہیں، ساجدہ ہیں، خاشعہ ہیں، عاطفہ ہیں، صابرہ ہیں، مومنہ ہیں، سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں۔ اور یہاں پر میں
ایک اور بات بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں، اور تقریباً یہ شرعی مسئلہ بھی یہاں پر موجود ہے کہ مرد عورت دونوں پر نماز فرض ہے، لیکن کچھ وقت ایک عورت پہ ایسا آتا ہے کہ جن دنوں میں اسے نماز معاف ہے، چاہے وہ وقت کی رابعہ بصریہ کیوں نہ ہو، وہ پورا مہینہ لگاتار نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک ہے محترمہ، ایک ہے مخدومہ، ایک ہے ہستی جو پورا مہینہ لگاتار نماز پڑھتی تھی، اسے کہتے ہیں سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، عاملہ، کاملہ، عارفہ، زاہدہ، خاشعہ، صائمہ، صابرہ، شاکرہ، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نماز ادا کرتی تھیں۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا مسئلے کو واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ہم بیک اپ کو دیکھ لیں کہ حسنین کریمین اور سیدہ کائنات کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ جب عورت امید سے ہو جاتی ہے، جو سب سے پہلے جب عورت امید سے پہلے جب عورت کو چند دن ایسے آتے ہیں عورت کے اوپر جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن جب عورت امید سے ہو جاتی ہے تو اب وہ خون وہ بچے کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اب عورت وہ اس خون سے بچے کی پرورش کرتی ہے، بچے کی نشوونما کرتی ہے، بچے کی پرورش ہوتی ہے، پھر اب عورت اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے وہ رگ کاٹ دی جاتی ہے۔ تو کوئی بھی مسلم خاتون چاہے وہ وقت کی رابعہ بصریہ کیوں نہ ہو، وہ پورا مہینہ لگاتار نماز نہیں پڑھ سکتی۔ یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ جو خون مانع صلاۃ تھا وہ سیدہ میں نہیں تھا، جو خون نماز کو روکنے والا تھا وہ سیدہ میں نہیں تھا۔ اگر سیدہ میں خون ہوتا تو سیدہ کو بھی نماز میں رکنا پڑتا۔ پھر میرا ایک سوال بڑا اہم بنتا ہے کہ اگر وہ خون سیدہ میں نہیں تھا تو وہ خون تو بڑا ضروری خون ہے، اس خون سے بچوں کی نشوونما ہوتی ہے، اس خون سے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، وہ خون تو بڑا ضروری خون ہے، اس خون سے بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ اگر یہ خون سیدہ میں نہیں تھا تو جب سیدہ کے پیٹ میں امام حسن آئے، جب سیدہ کے پیٹ میں امام حسین آئے تو بنے کس چیز سے؟ ایک سوال بنتا ہے۔ تو وہ کیا جواب دیں گے جن کے اپنے عقائد کسی گندے نالے میں پڑے ہوں؟ تو بتایا تو بریلی کی چٹائی پر بیٹھنے والے عاشقوں کے امام مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا۔ یہ کرانا تو پاک ہے، کیوں نہ پاک ہو کہ سیدہ کائنات کی برگاہ میں 15 رمضان مبارک ہے، ظہر کا ٹائم ہے، آپ کی گود مبارک میں بیٹا امام حسن تشریف لاتا ہے، عصر کا ٹائم ہے، سیدہ کائنات مصلی پہ تشریف فرما ہے۔ وہ ہستی ہے سیدہ کائنات کہ جن کی شان میں، اس کرانے کی شان میں اللہ نے قرآن کریم کی آیات بینات نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ تم سے نجس کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک صاف فرما دے۔ اب دیکھیں، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں سورہ یاسین سے، آپ اس کی سیکنڈ جو آیت کریمہ ہے، اللہ نے جب کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ارادہ کا لفظ استعمال کیا، لیکن جب اہل بیت کی باری آئی تو اللہ نے یریدو کا لفظ استعمال کیا۔ یا اللہ یہ تو بتا، یہاں پر تو نے ارادہ کا لفظ استعمال کیا، اہل بیت کے لیے یریدو کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ فرمایا ارادہ یہ کائنات کی تخلیق کا معاملہ ہے، لیکن یہاں پر میرے محمد کی آل کی عزت کا معاملہ ہے۔ ارادہ ماضی ہے، یعنی اللہ کا ارادہ تھا، اور یہاں پر یریدو اللہ نے استعمال کیا، اللہ کا ارادہ تھا نہیں۔ یہاں پر پریزنٹ اور فیوچر کمبائن ہوا کرتا ہے، اللہ کا ارادہ تھا نہیں بلکہ اللہ کا ارادہ آج بھی ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ کہ فاطمہ کے دروازے پہ نہ کوئی کل پلید تھا، نہ کوئی آج پلید ہے، نہ قیامت تک پلید رہے گا، اور جس کو سیدہ کا دروازہ نہیں ملا وہ یزید ہے۔
جس کو سیدہ کا دروازہ نہیں ملا وہ یزید ہے، جس کو مل گیا وہ پاک ہو گیا، اللہ نے انہیں پاک فرما دیا۔ اس لیے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ کی اتنی پاک دامنی ہے، سیدہ نے اتنی اپنی زندگی پاک دامنی گزاری کہ اللہ رب العالمین نے سیدہ کی پاک دامنی کی وجہ سے سیدہ کے چاہنے والوں کو بھی جہنم سے دور فرما دیا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ قرآن ہے، اور محمد کی طرف سے اہل بیت ہے۔ فرمائے دونوں کو کبھی نہ چھوڑنا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت ہرگز گمراہ نہیں ہوگا کہ جس نے قرآن کو اور اہل بیت کو تھام لیا۔ پتہ چلا جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے، جہاں اہل بیت ہے وہاں قرآن ہے۔ اگر قرآن ہے اہل بیت نہیں تو پھر بھی کچھ نہیں، اگر اہل بیت ہے دل میں قرآن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، اور جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا۔ تو یہ ہستیاں ہیں، میرے یہ دعا ہے، میرے یہ اب آپ سے پیغام ہے بڑی محبت کے ساتھ کہ اہل بیت کی غلامی میں آ جاؤ، اہل بیت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ اللہ کریم ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو شرم و حیا والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور یہاں پر میں ایک آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں بس ان الفاظ کے ساتھ کہ نام بطول سنتے ہی تعظیم سے اٹھو، نام بطول سنتے ہی تعظیم سے اٹھو، یوں بھی ادا کیا کرو سنت رسول کی۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، وما علیہ الا البلاغ المبین۔